کچھ ڈاکو جو تھے نا، یہ چوری کے ارادے سے جا رہے تھے کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے. تو یہ تقریباً 30-40 چور تھے. ان کا سردار بھی ان کے ساتھ تھا. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ میں ایک منظر دیکھ رہا تھا. 3 کھجور کے درخت ہیں، 3. 2 درخت ایسے ہیں جن پہ کھجوریں لگی ہیں، اور ایک ایسا درخت ہے جس پہ کوئی چیز نہیں لگی، یعنی وہ خشک ہے، اس کے اوپر پھل نہیں لگا، اس کے اوپر کھجوریں نہیں لگی. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر دیکھا جس نے میری زندگی کو بدل دیا. اب وہ منظر کیا ہے؟ توجہ کیجئے. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ ایک چڑیا جو ہے نا، چڑیا پھل والے درخت کے اوپر آتی ہے، ایک کھجور توڑ کر لے جاتی ہے، اس درخت پہ لے جاتی ہے جس کے اوپر پھل لگا ہی نہیں ہے، کھجوریں نہیں لگی. کہتا میں دیکھتا رہا، اس نے 40-50 چکر لگا دیے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یعنی ادھر خالی آتی ہے کھجور لے کر ادھر چلی جاتی ہے، پھر کھجور رکھ کر ادھر آ جاتی ہے، پھر کھجور لے کر ادھر چلی جاتی ہے. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ میں نے اپنا ایک بندہ بھیجا کہ اس کھجور کے درخت کے اوپر جاؤ، چیک کرو یہ چڑیا کیا کر رہی ہے. وہ بندہ جس کو اس نے حکم دیا تھا، وہ بندہ اوپر گیا نا جب کھجور کے درخت کے اوپر، تو اس نے کیا دیکھا کہ جو چڑی ہے نا، چڑیا، وہ اوپر جب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، اندھا سانپ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں. تو چڑیا جو ہے وہ کھجور لے آ کے، کھجور جو توڑ کر اس سانپ کے منہ میں رکھ دیتی ہے. کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا، نیچے آیا، اپنے سردار کو بتایا کہ سردار، ماجرا تو یہ ہے کہ یہ جو چڑیا ہے اس کی ڈیوٹی اللہ تعالی نے سانپ کے لیے لگا دی ہے. اس نے کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ چڑیا کوئی ایویں نارمل چکر نہیں لگا رہی، یہ چڑیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی اصل میں ڈیوٹی اللہ تعالی نے یہ لگائی ہے کہ اس کھجور کے درخت پر ایک اندھا سانپ ہے، اندھا نبینا سانپ ہے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، وہ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو چڑیا ہے یہ کھجور کے درخت کے اوپر اس لیے آتی ہے کہ یہاں سے کھجور توڑ کر اس سانپ کے منہ میں رکھ آتی ہے، وہ سانپ کو کھجور کھا لیتا ہے، پھر یہ دوبارہ آتی ہے، پھر دوبارہ کھجور لے کر اس سانپ کے منہ میں رکھ دیتی ہے. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ جب میں کھجور کے درخت پر خود چڑھا، میں یہ معاملہ دیکھ کر رونے لگ گیا کہ واہ کیا بات ہے، رب کائنات قرآن کے اندر کیا خوب فرما رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر کوئی ایسی جان نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. میرے رب نے کتنا پیارا فرمایا، اور میں کتنا بدبخت ہوں، میں کتنا نالائق ہوں، میں کتنا بے وقوف ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے دلوں کو توڑتا ہوں، ان کا مال لوٹ لیتا ہوں، انہیں تھپڑ مارتا ہوں، انہیں برا بلا کہتا ہوں، ان کو گالیاں دیتا ہوں، ان کا مال و اسباب کو چھین لیتا ہوں. میں کتنا بدبخت ہوں. وہ بندہ کہتا ہے، وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، میں نے یہ جب معاملہ دیکھا میرے آنسو نکل آئے، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنی شروع کر دی. میں کہتا ہوں یا اللہ عز و جل مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے خطا ہوئے گی، یا اللہ عز و جل میری خطاؤں کو معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، یہ تو میری بھول تھی. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ جب میں نے یہ جملے کہے، اللہ تعالیٰ کی غیب سے میں نے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے نوجوان، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو توبہ کرنے والا بن جا، میں معاف بھی کر دوں گا. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا، اس منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گیا، توبہ کی. ڈاکو کہتا ہے، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ باقی ڈاکوؤں نے بھی یہی جملہ کہا کہ سردار، برائی کے رستے میں تو ہمارا سردار تھا، اب اچھائی کے رستے میں بھی تو ہمارا مددگار ہی بنے گا، ہمارا سردار ہی بنے گا. میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے
کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو تو ہم پھر رشوتیں کیوں لے رہے ہیں، ہم سود کیوں کھا رہے ہیں، ہم سودی کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو عملوں سے تم نے توبہ نہ کی، دو کاموں سے تم نے توبہ نہ کی تو پھر تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا یا اللہ عز و جل کس کام کے لیے تیار ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ دو عمل کون سے ہیں، دو کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض کیا، اس کا بغض اپنے دل کے اندر رکھا، تو یاد رکھنا کہ پھر تمہیں میرے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جس نے جناب محترم سود کو نہ چھوڑا، سودی کاروبار کیا، سود کا لین دین کیا اور اس سے توبہ نہ کی، قرآن کی آیات سن کر بھی، مصطفیٰ کے فرمان سن کر بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ بولا کس کام کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ تصور بھی کر سکتا ہے، کوئی بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میں رب کائنات کی ذات کے ساتھ جناب محترم جنگ کروں گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔